سہارو کے سہارا، بے چارو بیچارہ، انسانیت کے محسن، راحت انس و جان، منہ سے دل شکستگاں، حسنین کے نانا سیدہ کے بابا، شاہ حسینہ، نبی رحمت نور مجسم، شفیع معظم، شاہ السلام، ہادی برحق محمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا شفیع المذنبین۔ السلام علیکم یا راحت العاشقین وعلی آلہ وصحبہ یا مراد المشتاقین۔ حاضرین محترم، حمد و صلات کے بعد میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے یہ بات باعث برکت بھی ہے، باعث سعادت بھی ہے کہ ہم کو ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ، جسے جمعہ الوداع کہتے ہیں، وہ ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی مہربانی ہے کہ زندگی میں نیکیوں کا موسم بہار ماہ رمضان المبارک ہم سب کو عطا ہو۔ دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ دن گزر گئے۔ بے شک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو گنتی کے دن کہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے دنوں کو گنتی کے دن کہا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گنتی کے دن کیوں کہا ہے؟ ایاماً معدودات، گنتی کے دن۔ فرمایا یہ ماہ رمضان المبارک جو ہے، اس کے دن گنتی کے دن۔ علماء نے اس بات لکھا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو گنتی کے دن کیوں کہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دن تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ یہ دن تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ اپنی اپنے احساسات ہوتے ہیں، اپنی اپنی فیلنگس ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی۔ فرمایا آخری زمانے کی، قرب قیامت کی یہ علامت ہے کہ دن، ہفتے، مہینے، سال تیزی سے گزر جائیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ دن بڑی تیزی سے گزر جائے گا، ہفتہ بڑی تیزی سے گزر جائے گا، مہینہ بڑی تیزی سے گزر جائے گا، سال بڑی تیزی سے گزر جائے گا۔ یقیناً آپ نے دیکھا کہ محسوس بھی نہیں ہوا اور یہ مہینہ الوداع کی گونج اور صدا آج پوری دنیا میں سنائی جا رہی ہے۔ تیزی کے ساتھ دن گزر گئے۔ آخری دن آج 27واں روزہ ہے۔ 2 یا 3 روزے ہو سکتے ہیں، 2 ہوں یا 3 ہوں۔
غالب اور اغلب امکان یہی ہے کہ روزے 30 ہوں گے۔ جہاں تک ہم نے پڑھا ہے، دیکھا ہے، کھنگالا ہے، جانچا ہے کہ اس بار روزے 30 ہونے کا چانس ہے۔ زیادہ بات یہی ہے، قرینِ قیاس یہی ہے۔ تو 3 دن باقی ہیں، باقی دن گزر گئے، آخری لمحے باقی ہیں۔ پورے نقطۂ کمال پر اللہ کی عطا جا رہی ہے، پورے نقطۂ کمال پر۔ یہ جو گھڑیاں گزر رہی ہیں، لمحے گزر رہے ہیں، دوبارہ زندگی میں نصیب ہوں یا نہ ہوں، پھر زندگی میں یہ سال گزرنے کے بعد یہ مہینہ آئے یا نہ آئے، یہ تو نصیب کی بات ہے۔ لیکن مہینہ اتنی شان والا ہے کہ حضور بھی رب سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ زندگی میں ماہ رمضان المبارک تک زندہ رکھیں۔ تو زندگی میں مجھے بھی، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا کیا۔ آخری عشرہ بھی گزر رہا، اب تو تھوڑا وقت باقی ہے، لیکن پھر بھی برکت والی گھڑیاں باقی ہیں، عصمت والی، شرف والی، کمال والی گھڑیاں باقی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، فرمایا جب آخری دن ہوتے ہیں نا، ماہ رمضان المبارک الوداع ہو جاتا ہے، آخری دن ہوتے ہیں، فرمایا کہ میرا رب بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرماتا ہے۔ جن گھڑیوں سے ہم گزر رہے ہیں، جن دنوں سے، جن راتوں سے گزر رہے ہیں، ان راتوں میں، ان دنوں میں، ان لمحوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، وہ دوزخی بن چکے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ہیلا ایسا کر لیتے ہیں، کوئی محنت ایسی کر لیتے ہیں، کوئی کاوش ایسی کر لیتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک سے وہ اپنا حصہ وصول کرتے ہیں، موصول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ کی بجائے جنت عطا فرما دیتا ہے کہ انہوں نے ماہ رمضان المبارک میں یہ کام کیا ہے۔ تو بڑی تیزی سے دن گزر گئے، محسوس بھی نہ ہوا۔ ابھی لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ گندم کی کٹائی سے جلد فارغ ہوں گے پھر روزے رکھیں گے، کوئی کہہ رہا تھا اچھا دانے اندر لے آئے پھر روزے رکھیں گے، کوئی کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن تیزی سے گزرنے والے دن گزر گئے اور چند دن باقی ہیں۔ تو پھر بھی میں درخواست کروں گا کہ جو دن باقی ہیں، جو لمحے باقی ہیں، جو راتیں باقی ہیں، ہرے نادام قرباں ہو جا ان کے قدموں پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ سال کے بعد کوئی پتہ ہے کہ آپ ہوں، تو لمحے باقی ہیں، ابھی سے دیکھیں کتنی گھڑیاں باقی ہیں۔ تو گھڑی تو ایک بھی کافی ہوتی ہے، اگر اللہ کی رحمت کی، اللہ کے کرم کا ایک چھینٹا بھی مل جائے تو کافی ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو بقیہ رہنے والے لمحات، جمعۃ الوداع کو یہ اس لیے نام دیا گیا ہے کہ یہ آخری جمعہ ہوتا ہے، اور مسلمان اس جمعے کو جب ادا کرتے ہیں تو ایک احساس ہوتا ہے دل میں، ان لوگوں کے دل میں احساس ہوتا ہے جنہوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں، نماز تراویح کو پڑھا ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی ہوتی ہے، عبادات کی ہوتی ہیں، صدقات و خیرات کیے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ذہن میں ایک احساس ہوتا ہے کہ رونق والا، رنگ و نور والا، رحمت والا، مغفرت والا اور جہنم سے آزادی والا یہ مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ تو ایک بڑا گہرا احساس ہوتا ہے، ان لوگوں کو احساس ہوتا ہے جنہوں نے کچھ کیا ہوتا ہے، جنہوں نے کچھ، تو وہ جو احساس پیدا ہوتا ہے کہ کتنے اچھے دن تھے۔ عام آدمی بھی تہجد پڑھ لیتے ہیں، روزے کے لیے اٹھا، وضو کیا، 2 نفل پڑھ لیے، تہجد ہو گئی۔ ممکن ہے ساری زندگی تہجد کی نماز نہ پڑھی ہو، لیکن آدمی تھوڑا سا بھی سیانہ ہو، ذہن رکھے، صرف وضو کرے،
کھانا کھانے کے لیے وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، تو وہ جو آپ اس وقت نفل پڑھیں گے سحر کھانے سے پہلے، وہ آپ کی نماز تہجد ہوگی۔ زندگی میں تہجد نہ پڑھنے والا ماہ رمضان المبارک میں تہجد پڑھ لیتا ہے، اور تہجد کی نماز اللہ کو بڑی پیاری ہے، نبیوں پہ فرض رہی ہے، نبیوں پر فرض رہی ہے تہجد کی نماز، حضور پہ فرض کی تہجد کی نماز، جس طرح 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں، حضور پر 6 نمازیں فرض تھی، نماز تہجد بھی حضور پر فرض تھی، تو تہجد کی نماز کا اعزاز نصیب ہو جاتا ہے۔ تو جس نے کبھی قرآن شریف نہ پڑھا ہو وہ ماہ رمضان المبارک میں قرآن شریف پڑھ لیتا ہے، جسے کبھی بندگی کا موقع نہ ملا ہو اسے وہ موقع میسر آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم سب کو اپنی زندگی میں بڑی قابل غور یہ جملہ ہے، اس سے میں آگے سٹارٹ لینے لگا ہوں، ہم سب کو اپنی زندگی میں دیندار ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ دیندار۔ آج کا جو پیغام میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا وہ یہ ہے کہ ہم سب کو دین والا بنتا ہے، اللہ کے دین سے، رسول اللہ کی دین سے محبت کرنے والا، عشق کرنے والا، پیار کرنے والا بن کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ دیکھیں کتنا اعزاز ہے، کتنا موقع ہے کہ کوئی آدمی اس طرح کی زندگی گزارتا ہے کہ اسے لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ بندہ دین دار ہے، دین والا ہے، یہ بندہ دین والا ہے۔ آپ ذرا ان لفظوں پر غور کریں تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آدمی کی زندگی گزر رہی ہو اور لوگوں کا یہ حسن ظن ہو، خیال ہو کہ یہ بندہ دین والا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، دین کے قریب ہے، دین کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، وہ آدمی جس کے بارے میں جس کی روش ایسی ہو کہ لوگ بھی کہیں دین والا ہے، خود بھی وہ دین پر عمل کرتا ہو، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا اس وقت جو بالخصوص ہمارے ملک میں درپیش ہے وہ معیشت کا مسئلہ ہے۔ اس کا مسئلہ ہے معاشی مسئلہ ہے، اکانومی کا مسئلہ ہے کہ جی خزانے خالی ہیں، کچھ نہیں رہا، قرضے دے رہے ہیں، عالمی مالیاتی اداروں سے قرضے دیے جا رہے ہیں، IMF سے قرضے لیے جا رہے ہیں، سود کے نظام کو بھرپور طریقے سے چلایا جا رہا ہے، اور مہنگائی کا ایک طوفان ہے، اور لوگ سہمے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں پتا کس وقت مہنگائی کا حملہ ہو جائے۔ یہ بات میں سیاسی حوالے سے نہیں کر رہا، کوئی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ گاڑی رکھی ہے تو وہ خوف زدہ ہے کہ پتہ نہیں کل پیٹرول کا کیا بھاؤ ہوگا، ٹریکٹر رکھا ہے تو وہ بیچارہ پریشان ہے کہ پتہ نہیں ڈیزل ملے یا نہ ملے، اگر کوئی بچوں والا ہے تو وہ بیچارہ پریشان ہے کہ گھی کا بھاؤ کل پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پورے ملک میں ایک پریشانی ہے، افراتفری ہے، نفسا نفسی ہے۔ تو آئیں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ نہ تو اس کا حل نون لیگ کے پاس ہے، نہ اس کا حل تحریک انصاف کے پاس ہے، نہ اس کا حل پیپلز پارٹی کے پاس ہے، تو کیا کسی کے پاس اس کا حل ہے؟ تو میں آج آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس کا حل اللہ کے پاس ہے، اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ اس کا حل کس کے پاس ہے؟ یہ بات میں پہلا پیغام جمعۃ الوداع کے موقع پر دینا چاہتا ہوں کہ جن پر ہماری نظریں ہیں وہاں یہ کوئی حل موجود نہیں ہے۔ کسی دور میں ہم پڑھتے تھے، آپ بھی یقیناً سارے پڑھے گزرے اس دور سے، جس دور میں میں بات کرتا ہوں کہ جب ہم پڑھتے تھے نا تو یہ کتابوں کے ٹیسٹ پیپر ہوتے تھے، خلاصے، کتابوں کے خلاصے، اور ایک بڑا مشہور ادارہ تھا درسی ادارہ،
किताबों के खुलासे पेपर वगैरह बनाता था। दरसी कुतुबखाना, दरसी इदारा था, उसके बड़े मशहूर होते थे खुलासे और टेस्ट पेपर, ये तर्जमे वगैरह। उसके आखिरी सफ़े पर लिखा होता था एक नोट, चोर भी कहे चोर, चोर भी कहे चोर। उसके आखिरी वर्के पे लिखा होता था, चोर भी कहे चोरों से रहे होशियार। तो उस वक्त तो समझ नहीं आती थी, 6ठी 7वीं क्लास में समझ नहीं आती थी कि इस जुमले का क्या मतलब है कि चोर भी कहे चोरों से रहे होशियार। लेकिन जैसे जैसे जमाना देखा, गर्दिशे लैलो नहार को देखा, मरूरे समाना को देखा, हालात समाना को देखा, उतार चढ़ाव को देखा, तालीम हासिल की, वक़्त के तकाज़ों को देखा, तो समझ आई कि उसका मतलब ये होता था कि इतनी तेज़ी आ गई है कि जो चोर है ना वो भी दूसरे को चोर कह रहा है, और सियाना आदमी वो है जो चोर कहने वाले से भी बचे और चोर से भी बचे। इस वक्त जो हालात हैं, इन हालात में हमको चोरों से बचने की ज़रूरत है। वो कौन है, किस रंग का है? तो जब हम ये कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई हमें हाल अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीम में नजर आएगा। ये बैठे बैठे मेरे शेर में आया कि जो हालात है हमारे, जो आवाम सहमी हुई है, खौफजदा है, कोई पूछने वाला नहीं, जो किसी की मर्जी आ रही है कर रहा है, क्या इन हालात में हमारे गमों का मदावा कोई कर सकता है? हमारे दर्द कोई जो है वो बांट सकता है? तो जवाब आता है कि हाँ, तेरा रब और तेरा रसूल, तेरा रब और बाकी कोई बात नहीं है, शराब है, धोखा है, फ्रॉड है। अल्लाह और अल्लाह का रसूल जो हमारे वारिस है, वो हमारे हालात बेहतर कर सकते। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला ने ये बात आपको बताना मकसूद है, कोई सियासी बात करना मकसूद नहीं, आपके सिर साजी करना मकसूद है कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला ने, आपकी उम्र थी 16 साल, कितनी? 16 साल। और आप फरमाते हैं 16 साल की उम्र में मुझे पहला हज करने का मौका मिला। सन 80 हिजरी में आप पैदा हुए। इमाम अबू हनीफा हजरत नौमान बिन साबित, जिन्हें इमाम आजम कहा जाता है, जो हमारे फिकी इमाम हैं, फिका हनफिया के जो इमाम है, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं उनका जिक्र बात कर रहा हूँ, जो हजरत अली की दुआ से पैदा हुए थे और जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में एक आदमी ऐसा होगा कि अगर इल्म सुरैया सितारे पर भी होगा तो वो उतार कर ले आए। बात समझ आ रही है? यानी अगर इल्म सुरैया पर भी हुआ तो उतार कर इतनी सलाहियत, इतनी काबिलियत अल्लाह उसको अता करेगा। और दुआ किसकी थी? हजरत अली शेरे खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। कितनी उम्र थी? आप हज पे गए 80 हिजरी में पैदा हुए, और 80 में 16 जमा करें तो 96। माशाल्लाह, क्या क्या जवाब आया? 96 हिजरी में वो हज पर गए। तो थोड़ी सी उम्र थी, ऐन शबाब का आलम था। और वो फारसी वाले कहते हैं दर जवानी तोबा कर दर शेवाए पैगंबर। जवानी में आदमी ठीक हो, जवानी उसकी ठीक गुजरे, फिर दुआ मांगे तो दुआ कबूल होती है, बंदगी करे तो बंदगी कबूल होती है। जवानी के अंदर जो तोबा करना है और जवानी के अंदर सीधे रास्ते पर रहना, जब आदमी की आंखें भी ठीक हों, कान भी ठीक हो, हाथ भी ठीक हो, ज़हन ठीक हो, दिल ठीक हो, जिस्म ठीक हो, ताकत हो, तवानाई हो, लियाकत हो, इस्तेदाद हो, सलाहियत हो, उस वक्त आदमी तौबा करे, अच्छे काम करे तो मजा तो तब है कि वक्त जालम, वक्त पीरी
جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھیڑیا بھی درویش بن جاتا ہے. ہمارے ہاں ویسے یہی حال ہے. ہمارے ہاں کہ جب بوڑھے ہوتے ہیں نا تو پھر ولی اللہ بنتے ہیں. جوانی میں اثر طاقت کی حالت میں اللہ کی طرف نہیں آتے. آدمی کے اندر صحیح طاقت ہو, بھرپور صلاحیت ہو اور وہ اللہ کی طرف آئے تو جوانی کے اندر اللہ کی طرف آنا, دین کی طرف آنا, یہ پیغمبروں کا کام ہے. ان کا کام ہے در جوانی توبہ کردن شیوائے, یعنی پیغمبروں کا طریقہ ہے کہ جوانی کو سلامت رکھنا, سنبھال کر رکھنا اور نیکی کرنا, اچھے کام کرنا. 1296 ہجری میں 16 سال کی عمر میں امام اعظم میرے اور آپ کے امام حج پر تشریف لے گئے. تو جب حج پر گئے نا تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ تابعی ہیں, جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا وہ صحابی ہیں. وہ کیا ہیں؟ بولا کریں وہ کیا ہیں؟ صحابی ہیں. اور جنہوں نے صحابہ کو دیکھا وہ تابعی ہیں. وہ کیا ہیں؟ یعنی نبی پاک سے پڑھنے والے, نبی پاک کو دیکھنے والے صحابی کہلاتے ہیں. اور جنہوں نے صحابہ کو دیکھا وہ تابعی کہلاتے ہیں. حضور نے فرمایا میرا زمانہ بہتر زمانہ ہے, میرے بعد آنے والا زمانہ بہتر زمانہ ہے, اور اس کے بعد آنے والا بہتر زمانہ ہے. یعنی حضور کا زمانہ بہتر زمانہ ہے, صحابہ کا زمانہ بہتر زمانہ ہے, اور صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ بہتر زمانہ ہے. تو امام اعظم امام ابو حنیفہ تابعی, یہ بھی ساتھ سمجھ آنی چاہیے نا. آپ کی ملاقات 20 صحابہ سے ہوئی. کتنے سے؟ یعنی تابعی ہوتا ہے جس کی زیارت اور ملاقات کسی صحابی سے ہو. تو 20 صحابہ کو امام اعظم نے ملاقات کی, زیارت کی, ملے, ان کو سنا. تو کہتے ہیں کہ جب میں حج پہ گیا 16 سال کی عمر میں, 96 ہجری میں تھوڑی سی عمر کی, تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر اور پڑھ رہے تھے. مسجد کے اندر بیٹھ کر لوگ پڑھ رہے تھے. میں اکثر آپ کو جمعہ پر عرض کرتا ہوں کہ ہمارا جمعہ رسمی جمعہ نہیں ہے. یہ ہم ویسے نہیں, اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو سیکھنے کا عمل کریں. کچھ نہ کچھ آپ سیکھ کر جائیں. یہاں وقت دیتے ہیں, آتے ہیں, تشریف لاتے ہیں, مہربانی کرتے ہیں, تو کم از کم کچھ نہ کچھ مسئلہ مسائل سیکھ کر جائیں. چلو آج یہی سیکھ لیں گے کہ امام اعظم کتنی عمر میں پہلی بار حج پر گئے تھے, 16 سال کی عمر میں, اور سن ہجری کون سا تھا؟ 96 تھا, اور پیدا کب ہوئے؟ 80 ہجری میں. اور آپ تابعی ہیں. تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے صحابی کو دیکھا ہو. اور امام اعظم نے کتنے صحابہ سے ملاقات کی ہے؟ 20 صحابہ سے. تو جب آپ حج پر گئے, وہ سعادت حاصل کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے, تو آپ نے مسجد میں دیکھا. کہاں دیکھا؟ کہ لوگ بیٹھے ہیں مسجد میں, لوگ بیٹھے ہیں اور ایک آدمی پڑھا رہا ہے, باقی لوگ پڑھ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے, پڑھانے والا کون ہے؟ پڑھنے والے لوگ بیٹھے تھے, اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ بیٹھنے والے کون ہے, پڑھانے والا کون ہے, اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ بڑی توجہ چاہوں گا. پڑھانے والا کون ہے؟ پڑھانے والا عام تو نہیں نہ ہوتا, ظاہر ہے جن کو پڑھا رہا ہوتا ہے ان سے وہ سینئر ہوتا ہے. اور یہ اصول ہے, یہ اصول ہے کہ پڑھانے والے کے بارے میں اگر پڑھنے والوں کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ پڑھانے والا زیادہ علم رکھتا ہے, زیادہ سوچ اور عقل رکھتا ہے, پڑھنے والوں کو کچھ فائدہ نہیں. پڑھنے والے جب یہ محسوس کریں
کہ جو ہمیں پڑھا رہا ہے اس کا علم زیادہ ہے، اس کا تجربہ زیادہ ہے، اس کی عقل زیادہ ہے، اس کی معلومات زیادہ ہیں، یہ چیزیں اگر پڑھنے والے محسوس کریں تو پڑھانے والا پڑھانے میں کامیاب ہوتا ہے، پڑھنے والے پڑھنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ میں ایک اکثر گل کرنا کہ پنڈاں وچ جڑے مولوی رکھے ہوتے ہیں پنڈاں وچ، کوئی اتوں پڑھ، کوئی اتوں پڑھ، کوئی ادھروں لیا، کوئی ادھروں لیا، وہ تمہیں دین نہیں سکھا سکتے۔ اسی انہوں نے کمیاں کی طرح رکھ دینے ہیں، انہوں نے تمہیں دین کی سکھانا ہے۔ ایک بندہ پھیری لان والا تسی پڑھ کے اگے کھلوا دیتے ہیں، انہیں تمہیں دین کی سکھانا۔ دین یا تعلیم یا علم، اس کے لیے یہ فاصلہ ضروری ہے کہ جو سیکھنے والے ہیں وہ محسوس کریں کہ سکھانے والا ہم سے سینئر ہے، ورنہ دونوں ضائع ہو جائیں۔ سکھانے والے کے بارے میں سیکھنے والوں کا یہ ذہن ہو کہ جو بات کر رہا ہے وہ سینئر ہے، علم میں، عمل میں، تجربے میں، تکنیک میں، ہنر میں، سلیقے میں، کرینے میں، ہر لحاظ سے سکھانے والا بہتر ہے ہم سے، تب لوگ سیکھتے ہیں، ورنہ لوگ سیکھ سکتے تو جدو مولوی نو ہوئے کر کے بلائیے، مولوی نو بندہ بلائے امام مسجد نو تے آکھے اے تینوں نہیں پتہ نماز لیٹ کر چھڈی۔ ہمارے ہاں جو دین کا کام نہیں نہ ہوا، صحیح دین نہیں پہنچا، اس کی ٹیکنیکلی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے پڑھے لکھے لوگ مصلی پہ کھڑے نہیں کیے، ممبر پہ پڑھے لکھے لوگ نہیں بٹھائے، ہم نے ٹوٹل کا کام کیا، انہوں نے بھی دین ٹوٹل کا سمجھایا، نہ انہیں کچھ پتا تھا نہ دوسروں کو کوئی بتایا، اور دین ویسے ہی ایک جو ہے وہ کھلواڑ بن کر رہا اور لوگوں کی زندگیاں خراب ہو گئیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 16 سال میری عمر تھی، میں مسجد میں گیا حج پہ تو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے پڑھا رہا ہے اور باقی لوگ پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے پوچھا یار پڑھانے والا کون ہے؟ تو کہا گیا عبداللہ ابن حارث، عبداللہ ابن جو معلم ہے پڑھا رہا ہے نا اس کا نام ہے عبداللہ ابن حارث۔ کہتے ہیں میں نے کہا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ صحابی رسول ہے۔ یہ کیا ہے؟ صحابی رسول اللہ کا شاگرد ہے، اس نے سرکار کو دیکھا ہے، سرکار سے اس نے پڑھا ہے اور یہ آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بڑی توجہ طلب بات ہے، آپ فرماتے ہیں میں بھی اس حلقے کے قریب ہو گیا جہاں وہ لوگ بیٹھے تھے، میں بھی قریب ہو گیا۔ جب مجھے پتا چلا نا کہ پڑھانے والا عام نہیں صحابی ہے تو کہتے ہیں میں بھی قریب ہو گیا۔ جب قریب ہوا نا تو جو بات میرے کانوں نے سنی، امام اعظم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو میں نے اس صحابی رسول سے سنا نا وہ انہوں نے بیان کیا ہے، اور وہ جو سنا وہ میرا اور آپ کا مسئلے کا حل ہے۔ ہمارا جو مسئلہ ہے نا، ملک والے اپنے ملک کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، گھر والے اپنے گھر کا، گاؤں والے اپنے گاؤں کا۔ فرماتے ہیں جب میں قریب ہوا حلقے کے تو وہ صحابی رسول پڑھا رہے تھے اور جو مسئلہ پڑھا رہے تھے نا، توجہ ہے کہ کچھ میرے علمے بڑے سادے ہو، بڑا دل کرتا ہے نیندر ایسے پھڑی ہے جے گل میں تو انہوں دساں ساڑھے نال کی ہے، نیندر نہیں ایسے پھڑنی، یہاں سے کچھ بات لے کر جانا آپ سمجھ آئی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ کہتے ہیں سوتے وہ ہیں جن کے پاس ٹکٹ نہیں ہوتا، سوتے وہ ہیں جن کے پاس ٹکٹ والے نہیں سوتے، انہیں کیا سوتے؟ جاگے ذرا، یہ جملہ مترجہ لے، اس کو
غور کریں جو میں نے کہا ہے، جاگیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں قریب ہوا، صحابی رسول پڑھا رہے تھے اور میں قریب ہوا، لوگ پڑھ رہے تھے، تو جو جملہ اس وقت جب میں نے قریب ہو کر سنا وہ جملہ کیا تھا؟ تو وہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ رسول اللہ نے فرمایا۔ کون کہہ رہے تھے؟ صحابی رسول۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ ابن حارث۔ وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ جو حضور نے فرمایا وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ وہ بیان کر رہے تھے لوگوں کو کہ میرے نبی نے فرمایا ہے، میں نے سنا ہے اور آپ کو سنا رہا ہوں کہ من تفقہ فی دین اللہ، من تفقہ فی دین اللہ، جس نے اللہ کے دین کو سمجھ لیا، سبحان اللہ، جس نے دین سمجھ لیا، جس نے دین سمجھ لیا۔ اے ہن تے جنے کان ٹوٹے نے او کہ آ یا مولویاں دا کام ہے، جنے نے نا جنہاں نوں استنجا کرن دا بھی نہیں پتا، کدے نماز نہیں پڑھی، وضو نہیں کیتا، اللہ رسول دی گل نہیں کیتی، او دیندار لوگاں تے طنز کرن، آخر دے چھاٹو مولویاں نہیں کر۔ کبھی سنے کہ امام اعظم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ صحابی رسول کہہ رہے تھے کہ من تفقہ فی دین اللہ، جس نے اللہ کے دین کو سمجھا، سیکھا۔ دین سکھن والی چیز ہے، دین سکھن والی چیز ہے، یہ سیکھنا چاہیے۔ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਾ ਕਿ ਮਸੀਤੀ ਆ ਕੇ ਸੌੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਆ ਕੇ ਸੌੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਮਸੀਤੀ ਆ ਕੇ ਮੈਰਿਜ ਆ ਕੇ ਸੌੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤੇ ਇਬਾਦਤ, ਲੇਟਣਾ ਜੇ ਤੇ ਇਬਾਦਤ, ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜੇ ਤੇ ਇਬਾਦਤ। ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮਸੀਤੀ ਆ ਕੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਸੌੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੌੜ ਪੈਂਦੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਲੁਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਪਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਕਿਉਂ ਸੌੜ ਪੈਂਦੀ? دین سکھن دا رجحان نہیں، دین سکھن دا رجحان نہیں، ٹرینڈ نہیں۔ ٹرینڈ گپا مارن دا، ٹرینڈ سیاسی گلاں کرن دا، ٹرینڈ لطیفے بازی دا، ٹرینڈ کھچ بازی دا۔ مسلمان نو اے چیزاں جیب نہیں دیندیاں، مسلمان دا رجحان ہے دین سکھن دا۔ اے فرق ہے، سانو چسکا پی گیا، ابو گل سنا، کوئی نوی تعلیم سنا، تو نوی تعلیم چھاڑنا جی 1400 سال پرانی رسول اللہ نے دسی ہے وہ کر۔ ساڑھے رجحان غلط نہیں، ساڑھے کناں نوں چسکا ہو رہے، زبان نوں چسکا ہو رہے، اکھ نوں چسکا ہو رہے۔ پچھلے جمعے شاید تو ہمیں دسیا سی، عورت جدو مردی ہے نا، عورت دی جدو روح نکلتی، گل اتھے ہی ہے جی، وہ گل مکمل نہیں ہوئی ہے جی۔ عورت جدو مردی ہے نا جو دی آخر تے زبان دا عمل ختم ہوتا ہے۔ عورت جدو فوت ہوتی ہے نا، سب تو آخر تے وہ جسم دا جڑا حصہ سسپینڈ ہوتا ہے، معطل ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، وہ دی زبان۔ کیوں؟ کہ ساری زندگی انہیں اینو زیادہ استعمال کیتا ہے، آخر تک وہ دی ٹرائی ہوتی ہے استعمال ہوئی۔ آخر تک وہ دی ٹرائی ہوتی ہے کہ اینو میں استعمال ہے، آخر کیا ہے معطل ہوتی ہے۔ مرد جدو فوت ہوتا ہے، مرد جدو فوت ہوتا ہے
ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ ਤੇ ਅੱਖ ਮੁਅੱਤਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਖਰ ਤੇ ਛੱਡਦੀ। ਕਿਉਂ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਕੀ ਗੱਲ? ਬੜਾ ਲਤੀਫ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਫੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। مرد فوت ہوتا ہے تو دا اکھ دا نظام آخر تے معطل ہوتا ہے۔ یہ گل میری نہیں، یہ گل تہاڈی کسی سائنسدان دی نہیں، یہ مولا مشکل کشا دی ہے۔ نعرہ حیدری، گل سمجھ؟ حضرت علی شیر خدا دی گل ہے، فرمایا مرن تو بعد بھی جنے دی اکھ کھلی رہندی متے۔ سمجھ آئی؟ آخر میں اس کا کام معطل ہوتا ہے۔ اس لیے دین سیکھنا چاہیے۔ کیا سیکھنا چاہیے؟ دین۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ وہ صحابی رسول جو تھے نا، وہ کہہ رہے تھے کہ من تفقہ فی دین اللہ، جس ویلے رسول اللہ کی حدیث پڑھی جائے یا قرآن پڑھیا جائے، سمجھ آوے یا نہ آوے، اے سوچ کے کہ میرے نبی دی گل، میرے خدا دی گل ہے، آخ دینا چاہیے سبحان اللہ۔ جس ویلے بندہ بیان کرنے والا ہے، گل کرتا ہے میں حدیث پڑھن لگا، اینی تے گل عقل کم کر دی ہے بھی نبی پاک کی گل ہونے لگی، تے جنہ دا بندے نے کلمہ پڑھے یا انہاں دی گل ہونے لگے تے سوچی پوے میں بولنا ہے یا نہ بولنا۔ جس ویلے کوئی آکھے میں قرآن پڑھن لگا، تو وہ دی سمجھ آوے یا نہ آوے۔ قرآن مجید راتی میں حافظ صاحب جمبل گئے سن، اتنے انہوں نے سپارہ نتیجہ سپارہ سی، قاری صاحب نے وہ سنایا، اسی وہ سنیا، میں دل میں خیال پہ کرتا سی کہ چلو سانوں تے ترجمہ آتا ہے، جس ویلے اگے کوئی پڑھ دے تو شکر ہے اللہ دا، پڑھنا والا پڑھ دے کہ پیچھے ترجمہ سمجھ پتہ پیا لگتا ہے کہ اے فلانی صورت ہے، فلانی گل ہے، اے واقعہ بیان ہو رہا ہے، مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ اگر پتہ نہ بھی لگے، پڑھنا والا کہ قرآن شریف پڑھ رہا ہوئے، پتہ نہ بھی ترجمہ نہ بھی آوے، مفہوم سمجھ نہ بھی آوے، اینا دل چ خیال کریا کرو بھی اے کلام اللہ دا پڑھیا جا رہا ہے، اے دے پڑھن دے وچ بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے، جو میں توجہ نال سنا گا، ترجمہ مینوں آوے یا نہ آوے، اے دی لفظاں دی ادائیگی دی وجہ تو بھی اللہ میری تقدیر بدل دے گا۔ حضرت عمر نال کی ہویا سی؟ اے گل ہوئی سی، حضرت عمر نے اپنی بہن دے کولوں قرآن سنیا، بہن نے قرآن پڑھیا، فاروق اعظم نے تلوار پھڑی سی، سنیا، تلوار چلی یا قرآن دی تاثیر چلی؟ قرآن دی تاثیر چلی۔ جڑے مارن واسطے آئے سن وہ اپنا آپ قربان کر کے اسلام قبول کر کے ٹر گئے، دسیا بھائی بھاویں زنانی پڑھے، یہ اللہ دا کلام ہے، یہ اندر اللہ نے تاثیر رکھی، یہ اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ قرآن مجید سنیا کرو، نس دیو کو کہ فلانے تھا قرآن پڑھنا ہوتا ہے تو ادھر جانے ہی فلانی مسیتی تے سپارہ سناتے تو اتنے جانا ہی، وہ قاری صاحب لمحہ پڑھ دے، کیا بات، وہ مولوی صاحب کل وہ لمبی صورت شروع کر لیتے۔ دیکھو قرآن پڑھیا جا رہا ہے، تمہیں سمجھ آوے یا نہ آوے، تو اٹے کناں وچ اگر تسی محبت نال لفظ سنو گے، انہاں لفظاں دی تاثیر تہاڈی روح تک اتر جائے گی۔ کتوں تک اتر جائے گی؟ قرآن سنیا کرو، قرآن جتھے گانے سن دیو اتھے روش بدلو، قرآن سنیا کرو، قرآن سنو گے اللہ تہاڈے اندر نوں صفائی عطا کرے، ذہن نوں صفائی عطا کرے گا۔ تو مسجد وچ بیٹھ کے کون پڑھا رہے سن؟ حضرت عبداللہ ابن حارث، سردار صاحب نے دسیا حضرت عبداللہ ابن جہی گل وہ پڑھا رہے سن، امام صاحب آتے نے میں قریب ہویا کہ وہ کہہ رہے سن رسول اللہ کو سنیا، من تفقہ، اگے سنیو غور نال،
من تفقہ فی دین اللہ، جن نے اللہ دا دین سکھیا، اللہ دے دین نو سمجھیا، اللہ دے دین نو پڑھیا، اللہ دے دین دی گل نو جن نے یاد کیتا، کفاہ اللہ مہمہ، اللہ دے بڑے بڑے مہمہ دے نے ایڈوینچر، مہم بڑا مسئلہ اینی کہڑی کے مسئلے نہیں، مہمہ وڈیاں وڈیاں مہمہ، جنگ تے جانا ہوئے نا تو اس جان نو مہمہ آدھے، ایڈوینچر، وڈی وڈیاں مصیبتاں تے لڑائیاں تے مار کے حضرت عبداللہ ابن حارث دستے سن پہ رسول اللہ نے فرمایا جنہیں دین سیکھ لیا اس زندگی جو وڈے تو وڈا کوئی مہم آ جائے، مسئلہ آ جائے، ایڈوینچر آ جائے، ان کوئی مسئلہ نہیں، رب دا مسئلہ حل کر چھڑ دے۔ کون مسئلہ حل کرتا ہے؟ کدا دیندار بندے دا، دین نو سمجھن والے دا، دین نو جدے مسئلے رب حل کرے وہ دی کوئی کمی رہ جاندی تے رب دا مسئلہ حل کرتا ہے جڑا دین نو سمجھے، جڑا دین نو اگے غور کرے جڑا فسا اگے ایک قصہ باقی وارازہ کا ہو اللہ انہوں رزق بھی دندا ہے، اللہ انہوں رزق بھی دندا ہے، کدے مولوی بھوکا مر گیا ویکھیا جے، سب تو تھوڑی تنہا سب تو تھوڑی تنہا مولوی صاحب کدے بھوکا مر گیا ویکھیا جے، کپڑے او دے سونے، روٹی او نو رج، بینڈ کلون او دا چنگا، صاف ستھرا او سارے نال، کی وجہ ہے؟ 15,000 روپیہ تنخواہ ہوتی ہے مولوی دی، بڑی تسی چھال مارو 15,000 یا 18,000 ہے تو پھر دس دے ہوئے اسی جناب اینی تنخواہ دینے ہاں، سمجھ آئی جے؟ میرا دھیان کرو وہ بیچارہ اونی تے تواڈے 8 مڑے کماندے ہون تے پوری نہیں پیندی، وہ پورا مہینہ پابندی کر کے 15,000 10,000 12,000 18,000 20,000 25,000 ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ? ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ, ਗਲ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਰੇ ਸੀਨਾ ਗੋਭੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਵਰਜ਼ਕਹੁ من حیث لا یحتسب، حضور نے فرمایا کوئی بندہ دیندار ہو جائے اللہ اتھو رزق دے دا جتھوں نے کدے سوچیا بھی نہیں، کدے سوچیا بھی اتھو رزق آوے دا جیڑی جگہ دے بارے میں کدے خیال بھی نہیں آیا۔ یقین کرو روزہ رکھے ہیں، ممبر رسول تے بیٹھے ہیں، سچ بولن کی پوری کوشش بھی کری دی ہے، زندگی جو محتاجی نہیں آئی، اور جس ویلے پڑھی دے نا کہ اللہ دیندار بندے کو اتھو رزق دیندا ہے جتھے دا کدے انہیں سوچیا بھی نہیں۔ تو دین سیکھنا چاہیے کہ نہیں؟ دین سیکھنا چاہیے نا۔ بے دینی دے نتیجے ویکھ لے جے، سعودی عرب بھی جا کے مدینے جا کے بھی نہیں پہ مڑ دے، اور بے دینی دے نتیجے نے جنہوں نے نہیں پتا بھی اسی آئے کتنے ہیں، کرنا کہ کیڑے شہر میں چاہے ہیں، کیڑی جگہ چاہے ہیں۔ آج دے جمعہ الوداع دا ایک ہی میں کو پیغام دیتا ہے، جیڑا بندہ دین سکھے او دے کام رب کردا ہے، اونوں رب اتھوں رزق دیندا ہے جتھوں نے کدے سوچیا بھی نہیں۔ دسو گل سنو، بندے دے کام ہو جان، بندے دے کام ہو جان، جیڑی بھی انہوں مشکل آوے حل ہو جائے، رزق انہوں لب جائے، کوئی کمی رہ جاتی؟ نبی پاک دی گل غلط ہو سکتی؟ نہیں۔ ایتے مخالف مانتے نے اس صادق تے امین، کافرہ نے مشرکہ نے آکیا کہ سجے
इंसाना में सब तो ज्यादा सच्चे हुजूर ने। हुजूर ने फरमाया कि दीन की बरकत है कि औखे पैंडे आसान हो जाते, रिज़्क़ के दरवाजे रब खोल देता है। फिर दीन सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए? सीखना चाहिए। अज का पैगाम है कि दीन सीखो। ते दीन तुहानू कित्थों लभना है? बस तकदीर में छड्डण ला हाफिज़ साहब को अज दस्तार बंदी है। दीन कित्थों सीखना है? स्कूलों, कॉलेज तो, यूनिवर्सिटी तो नहीं। दीन दो जगह तो आता है, या किसी की नजर नाल आता है या दीन किसी इल्म वाले को आता है। समझ आई? किसी मसीती जाना कोई गल सुननी, बेशक मस्जिद जाना तो कोई गल सुननी। जिन्हें तुम इतने बंदे आए हो, मैं अपने बाप की गल की, दादे की, तुहाडे दी, नहीं नहीं किसी आले वगैरह की गल की, आप इन्हां दे नाल सुभान अल्लाह। सहाबा दी, दीन दी। दीन सीखण नाल बंदा सौखा होता है। यकीन करो, मेरे साथी भी मेरे नाल बैठे ने, जिन्नी मेरी पुरसकून जिंदगी है ना, सुभान अल्लाह। मैं ना बड़े बड़े करोड़पति भी आने पुरसकून नहीं हो सकते। अल्लाह का शुक्र अदा करीदा कि सारियां बरकतां दीन दी, सारियां बरकतां दीन। दीनदार हो ऐ नहीं होंदा ते दीनदार बंदा उठू तू अपने आप को याद रखो। टेक्निकल कदे तुसीं सारी जिंदगी कदे गौर नहीं किया, 18 साल तुहाडे शुरू हो गए, तुसीं कदे गौर नहीं किया। मैं मतलब है कि मेरे को कपड़े कपड़े कोई नहीं, कोई 2-3 इधर सट्टे होण, 2-3 इधर सट्टे होण, एक ऐ सट्टिया होवे, क्यों सट्टिया होवे, झुंड कड्ढे होण, कदे गौर किया जी? होया 2-4 मीटर कपड़ा नहीं लगता मैनूं, कोई इंज वलेट लिया, कोई इंज सट लिया, कोई इधर पा लिया, कोई उधर दे लिया। कानून है कि दीन बाहरों अंदर नहीं जाता, दीन अंदरों बाहर आओ। सुभान आओ जिन्हां लोगों ने ऐदे जरिए दीन अंदर वाड़न की कोशिश की, वो सारी जिंदगी एनू बना दिंदे। अंदर दीन नहीं दीन अंदर आवे, अंदरों फिर बाहर आवे, फिर पता लगता भी अंदर बूटी मुश्क मचाए, अंदर बूटी जां फुलन ते आई। दीन कपड़ियां में नहीं। बेशक कई बंदे मौलाना रमजान का सारे हकीबा अंगूठियां पाई होंदियां ने ना, मेरी जिंदगी भी मैं घर रखी, कदे वो वेखना मैनू लाला याद आता है। ये ना मैनू अंगूठी दी आखण लगे लाल रमजान चंडियाले ने भी सारे हकीबा पाई होंदियां ने, ते तुसीं ये भी पाओ। मैं क्या भाई असीं होर काम सीखे हैं, असीं यह काम नहीं ऐ नहीं भी इधर घड़ी, इधर अंगूठी, इत्थे तस्बीह वलेटी है बल्ले होए, और तस्बीह नूं इत्थे वाल दिते, क्या शाना है। दीन अंदर से बाहर आता है, कभी भी बाहर से दीन अंदर नहीं जाता। अंदर दीन आता है तो बाहर हुस्न आता है। जे तुसीं दीन सीखना है ना, ऐडी तुहानूं मैं गल दसी है ना, तो हुण तुहानूं समझ आना चाहिए। दीनदार बनो, अपनी औलादां नूं समझाओ, बच्चियां नूं समझाओ, जिस माहौल च रहंदे हो दोस्तां नूं समझाओ कि जनाब अगर बंदा सौखी जिंदगी गुजारदा है तो दीन ते रह के। समझ आ गई गल? हुण तकरीर वैसे ही मैं तो सब सारी रात जगराते तकरीर ही चल रही हैं, कल परसों नहीं आखिरी अशरा सारे मुस्लिम। 2 बजे मैं घर पहुंचा, 3 बजे पहुंचे, मेरे साथी बैठे पुछ लो एन टाइम से अपनी ड्यूटी से भी नहीं, ठीक है, घोड़ा बन के। उसकी वजह है कि रोज़ा है कि नहीं ना आता भी तुम अपनी ड्यूटी ना करो, रोज़ा भी नहीं आता तुम अपने फर्ज से लापरवाही करो। जो स्टूडेंट इतकाफ बैठे ने मैं उन्होंने बड़ी सख्ती मना किया। मैं क्या इलम होंदिया इतकाफ की लोड़, एक तालब इलम वास्ते सब तो वड्डा मैदान होता इलम। हर बंदे की ड्यूटी ओदा सब तो पहले जो है ना वो दीनदार बनो और दीन अंदरों बाहर लियाओ। बाहर दीन अंदर ही प्याज था। असी वेखे ने तमाशे सारे
सच त्याग है ये दीन अंदरों बाहर बाहर। अंदर दीन दाखिल करो, मन तफक्कहा फी दीनिल्लाह कफ़ाहल्लाहु मुहिम्महु व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। फरमाया बड़े बड़े औखे पैंडे हल हो जान दे ते रिज़क ते छट्टे लग जान दे, शर्त है कि तुसी अल्लाह दे दीन दी समझ पैदा करो। अल्लाह दे दीन दी मैं कई बारी बंदियां नूं थोड़ा जिहा झिझोड़न वास्ते गल कर, एक वेला हुंदा है जदों सतंजा करना आराम हुंदा है। घर दा बंदा सतंजा हुंदा पिया ते हुंदा दीन सिखिया होवे तो पता होवे ना। जिस वेले बंदे ने ना छोटा पेशाब किया होवे ना बहाना किया होवे, वो बात चितुर दिन जाके सतंजा करना शुरू कर दे, वो बिला जरूरत है वो आराम। समझ आए? दीन सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए? बंदे ने ना बौल किया होवे ना बरास किया होवे तो लैटरीन च वड़ जाए जाके पानी का लोटा जाया करे, जे दीन सीखे है तो फिर आराम। पता वे दस भी हुण जरूरत है नहीं, मैं भी लगा दीन का मिजाज देखो ना, निफासत देखो। ऐ मैं एक मिसाल तुहानूं दित्ती, ऐ हज़ारां मिसालां ऐ दित्तियां ने। राती जिथे असीं तरावियां पढ़ियां ना उत्थे भी एक मसला मैं कल च दस के आया, हाफिज़ साहब नूं नहीं पता लगन दित्ता। कल च मसला दस्सिया, मैं क्या ऐथों इंज बर बन्ने हूँ, बर बन्ने ऐथों इंज दीन से हो, नमाज पढ़न की जांच, कबर की जान की जांच, ढालन की जांच, कड्डण की जांच, दीन से हो, अपने मसाइल से हो। अज ऐ तुहाडे तक पैगाम है, ऐ जुम्मतुल विदा है कि दीन सीखो। दीन सीख लिया तो सारे जुम्मे विच आ गए, दीन सीख लिया नमाज़ां विच आ गईयां, दीन सीख लिया कुरान विच आ गया। 3 बच्चों की दस्तार बंदी है जिन्होंने कुरान मजीद 34 बच्चे इस तो पहले कुरान मजीद हिफ्ज़ कर चुके। ऐथों 34 बच्चे हुण तक 3 अज पाए कितने हो गए? 34 च 3 तो पहाड़ 37 बच्चे, एक घट 40, एक घट अच्छा दिमाग 37 बच्चे। कितने बच्चे? 37 बच्चे। कितने बच्चे? ऐथों जंगल बियाबान जिन्ना भी शुक्र करिए घट, दिन रात सजदे करिए थोड़े, ऐस जंगल बियाबान क्यों? कादी साहब भवान शरीफ वाले ने यह जुमला कहा, जो बड़े पीर होए दरबार शरीफ वाले, उन्होंने कहा सी या अल्लाह तेरा शुक्र है ऐस जंगल बियाबान कादी साहब भवान शरीफ वाले, या अल्लाह तेरा शुक्र है ऐस जंगल बियाबान मेरा भी एक अहम ख्याल मौजूद है। फरमाया खुदा ना ख्वाजा गौहरुद्दीन अहमद रहमतुल्लाह तआला, जंगल बियाबान भी अल्लाह रौनक लाता है। आप फरमाते होते हैं सर ऐस जंगल बियाबान मेरा भी एक अहम ख्याल मौजूद है। तो ख्वाजा गौर साहब ने जब सुनिया ना, आपने फरमाया शुक्र है अल्लाह का कि मैं दिन क़यामत के अल्लाह को आखांगा कि मैं जिंदगी में एक तेरा यार वेख गया, मैं जिंदगी च एक तेरा शुक्र है अल्लाह का। इस जंगल बियाबान में 37 बच्चे हिफज कर गए। किन्ने? उन्होंने डले वाले हाजी मदर साहब का बच्चा एक आलिम बन गया। कुछ दूसरे बच्चे पता है दूसरे बच्चे आलिम बने, हूँ भी असीं 3-4 बच्चे आलिम बनने वास्ते दाखिल करवा रहे हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਰੋੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇ ਬੰਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਖਿਆਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਛੜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਬ। ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, दीनदार बच्चे जिथे कि बंदे बच्चे निके वेखो उन्होंने हकीर नजराना ना छोटी नजराना ना वेखो। एक छोटिया होने की अलामत है कि बच्चा तो नजरी पै जाए दीनदार मदरसे का बच्चा
ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਓ ਨਾ ਇੰਜ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਈ ਨਹੀਂ ਨਸਰ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਕੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਇਓ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਫ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀਨ ਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝੇ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਦੀਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੱਖ। ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯਹੀ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖੇ, ਭੈੜਾ ਬੁਲਾਏ, ਭੈੜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੀਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਦਰਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਦਰਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਦਾਣੇ ਲੈਣ ਟੁਰ ਜਾਣ, 100 ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਟੁਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਤਮ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਣ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਿਗਰ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਕਿ ਓਏ ਆਪ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਹੀ ਕੋਈ। ਇਹ ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ, ਦੀਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਕਾਰੀ ਤੇ ਆਲਿਮ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ।